جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ملک کے حالات اب ایسے چل رہے ہیں کہ میرے خیال سے اب روزانہ جو ہے وقت ہمارا پریس کانفرنسوں میں گزرے گا، اور اب تمام صحافی کیمرہ مین جو ہے وہ اسی حالات کے اندر مصروف رہیں گے۔ اور یہ نشانی ہوتی ہے جب ملک کے اندر سنگین حالات ہو جاتے ہیں اور جب آئین کی قانون کی بالادستی نہیں رہتی ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ ہی لوگوں کے آسرے کے اندر یہاں پہ ہم سیاستدان جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت جو سلسلے انہوں نے اپنے شروع کیے ہیں غیر قانونی گرفتاریوں کے، ظلم کے، سب سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ سب نے دیکھا، اور اب باری آئی ہے فواد چودھری کی۔ فواد چودھری کا قصور کیا ہے؟ فواد چودھری کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ فواد چودھری کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھایا۔ فواد چودھری کا قصور صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو غیر قانونی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر فواد چودھری نے آواز اٹھائی۔ فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انصاف کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری خود وکیل بھی ہے اور سپریم کورٹ بار کا ممبر بھی ہے۔ فواد چودھری بہت بہتر طریقے سے آئین کو اور قانون کو جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کون سے الفاظ اس نے استعمال کرنے ہیں اور کون سے الفاظ نہیں استعمال کرنے ہیں۔ مصیبت یہ آئی ہوئی ہے اور موت آج کل سب کو یہ آئی ہوئی ہے کہ ہر ادارہ، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری توہین ہو گئی۔ کبھی کس کی توہین ہوتی ہے، کبھی کس کی توہین ہوتی ہے، اور ان توہین کے معاملات کے اندر یہاں پہ سیاستدانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی توہین ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کی توہین ہو رہی ہے، ادھر لوگوں کی توہین ہو رہی ہے، اس توہین کی کسی کو پرواہ نہیں۔ روندا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ملکی معیشت کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، ادھر لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اس توہین کی کسی کو فرق نہیں۔ یہاں پہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پہ عوام کی توہین ہو رہی ہے، ان کے گھروں میں توہین ہو رہی ہے، بچوں کی فیس جو ہے یہاں پہ پیرنٹس ادا نہیں کر سک رہے ہیں، ان کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہاں، یہاں پہ الیکشن کمیشن کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کو اپنی فکر لگی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کبھی کہتے کہ ہماری توہین ہو گئی، کبھی کون کہتا ہماری توہین ہو گئی۔ پاکستان کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ آئین کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ججز کے فیصلوں کی توہین ہو رہی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ یہاں پہ بیٹھی ہوئی امپورٹڈ حکومت، ان کو صرف اپنی توہین کی فکر ہو رہی ہے۔ آج فواد چودھری کو جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، ان کی فیملی کو آپ نے ایک طریقے سے ٹارچر کیا، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ پاکستان تحریک انصاف آج فواد چودھری کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میں کل ایک قرارداد جمع کرائی تھی، آج پھر ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی ہے پنجاب پولیس کے خلاف۔ آج ہم نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک سکندر راجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھا رہے گا، پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتی ہے جب تک یہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر رہے گا۔ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں اور کسی حال میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معیشت کا حال ہے، آج جو ہے 280 روپے کے اندر ڈالر مل رہا ہے شہر کے اندر، 280 روپے میں۔ آج فیکٹریاں جو ہیں وہ تالے لگ گئے ہیں، وہ بند ہو گئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے بعد تقریباً تالے لگ گئے ہیں۔ بجلی کا بل، گیس کا بل عوام یہاں پہ بھر نہیں سک رہی ہے۔ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ بچے جو ہیں والدین اپنے بچوں کو صبح میں دودھ نہیں فراہم کر سک رہے ہیں، یہاں پہ آٹا نہیں خریدا جا سک رہا ہے، سبزی خریدنے کے اندر یہاں پہ موت آ رہی ہے۔
دالیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آج ایک دفعہ واپس فریاد کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک دفعہ آج پھر جو ہے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں۔ یہ ملک ایک افراتفری کی طرف جا رہا ہے، کہیں خدا نخواستہ ملک کے اندر رائٹس شروع نہ ہو جائیں، بے روزگاری کی وجہ سے یہاں پہ جو ہیں رائٹس نہ شروع ہو جائیں، لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، عوام بڑی پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔ سو چیف جسٹس صاحب ہم آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طرح چیف جسٹس صاحب جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالتوں کی توہین کی جا رہی ہے، آپ کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ کل بھی یہاں کھڑا میں چیف جسٹس صاحب آپ سے کہہ رہا تھا کہ محسن نقوی کو جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے توہین عدالت ہے۔ 3 دن مسل چرا سامنے آ گیا اس کا۔ سو ہم آپ سے گزارش کریں گے چیف جسٹس صاحب آخر کے اندر کہ ان تمام گرفتاریوں کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوشش کری عمران خان کی طرف جانے کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، ہر شہر کے اندر نکلیں گے، ہر گلی میں نکلیں گے، ہر محلے میں نکلیں گے۔ عمران خان وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے جس طرح کام کیا اپنے 3.5 سال کے عرصے میں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عمران خان وہ شخص ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی اور اسلام و فوبیا کے خلاف دن مقرر کرایا۔ عمران خان وہ شخص ہے جب پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کووڈ آیا ہوا تھا تو اس مشکل حالات میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھایا اور پاکستان کو کھڑا کیا۔ عمران خان وہ شخص ہے جو پورے پاکستان کی آواز ہے۔ اگر آپ عمران خان کی طرف قدم بڑھائیں گے اور گرفتاریاں کریں گے تو یہ یاد رکھنا کہ نہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آپ سے پہلے ڈرے تھے، نہ ہم آگے ڈریں گے۔ آخر کے اندر میں اپنے ان تمام اداروں سے بھی گزارش کروں گا جو کہ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، ملک کے اندر بہتری لے کر آ سکتے ہیں، ملک کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ملک کو بچائیں۔ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، ملک مشکل حالات کی طرف جا رہا ہے۔ یہ 13 سیاسی جماعتوں کا اچار یہ ملک کو نہیں بچا سکتا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ملک کو بچانا ہے۔ پاکستان کی قوم ہمیشہ اپنی نظریں افواج پاکستان کی طرف لگائے رکھتی ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک کو مشکل حالات سے باہر نکالے، اور اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی شخص ایسا ملک کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو عوام آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھی ہے کہ آپ اس مشکل حالات سے پاکستان کو بچائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ صدر پاکستان آپ اپنا کردار ادا کریں، چیف جسٹس آف پاکستان آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اگر پاکستان ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو نہیں بچایا جا سکے گا۔ ہم پاکستان تحریک انصاف، ہم نے اپنی لیڈرشپ کو، اپنے چیئرمین کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ کے کہنے کے اوپر کے پی پنجاب سے استعفے دیے گئے تھے، اسی طریقے سے سندھ اسمبلی کے ممبرز بھی 26 کے 26 ممبرز تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ کے احکامات آئیں گے، جس وقت چیئرمین کے احکامات آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی فوری طور پہ سندھ اسمبلی سے بھی استعفے دے دے گی، تاکہ ملک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اب ضرورت ہے کہ ملک کو جنرل الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ آپ کا شوق پورا ہو گیا ہے، آپ نے تمام تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے آج استعفے جو ہیں قبول کر لیے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر جرت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی اتنی حیثیت اور آپ کی اتنی اوقات ہے کہ عوام کے اندر جا سکیں، تو آج ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ الیکشنز میں جائیں۔ آپ کا وہ حشر ہوگا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ آپ بھی کبھی سیاست میں ہوتے تھے اور پاکستان کی عوام نے آپ کو وہ سبق سکھایا ملک کو نقصان پہنچانے کی بنیاد کے اوپر کہ آپ کی پہچان سیاست سے ختم ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر خاص طور پہ سیکنڈ فیز کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں،
اس کے اندر دھندا جو ہے ضمیروں کو خریدنے کا واپس شروع ہو گیا ہے، اور ایک دفعہ واپس آفرز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے جیتے ہوئے نمائندوں کو جو ہے اپروچ کیا جا رہا ہے اور ان کو آفریں دی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو بے نقاب کریں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بائی نیم ان لوگوں کے نام بتائے جائیں گے، اور وہ چیئرمین وائس چیئرمین اس جگہ پہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے ان کالے چہروں کی تصویریں بھی سامنے لگائے گی اور بتائے گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ آفرز دینے چیئرمین وائس چیئرمین کو ان کے ضمیروں کو خریدنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ضمیر نہیں بکیں گے، اس دفعہ آپ کا سودا ہوگا اور عوام کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کیسز نواز شریف کے اوپر تھے یا جو کیسز زرداری کے اوپر تھے، یہ تمام کیسز آصف علی زرداری نے نواز شریف پہ کیے تھے، جب آصف علی زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ قوم کا چور ہے، اور اگر اس کو ہم نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جو کیسز زرداری کے اوپر تھے وہ شریف خاندان نے کیے ہوئے تھے، جس وقت شہباز شریف کہتا تھا کہ زرداری میں تم کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ یہ سیاسی انتقامی کاروائیاں عمران خان نے کبھی بھی نہیں کری۔ عمران خان کے دور کے اندر کبھی بھی سیاسی ورکروں کے خلاف جھوٹے کیسز نہیں کیے گئے۔ یہ تمام کیسز وہ تھے جو کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے اوپر یقین رکھتی ہے، ان کے حقوق کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ یہ 2 نمبر کاروائیاں جھوٹے کیسز ہم نے کبھی نہیں بنائے۔ البتہ اس بات کے اندر ضرور یہ حقیقت ہے کہ جو کیسز پاکستان پیپلز پارٹی پہ پی ایم ایل این نے کیے تھے اور جو کیسز پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے وہ تمام سچ اور حقیقت کی بنیاد کے اوپر کیسز تھے، اور میں سمجھتا ہوں ان تمام کیسز پہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو سزائیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کا احترام کرے۔ ہر سیاسی نمائندے کی، ہر سیاسی لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کا احترام کرے، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کے اندر آپ جو ہے کوئی ایسی بات کریں گے آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں یا کسی کو آپ وہ لائن کراس کریں۔ لیکن دیکھیں، بات سنیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کیسز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کیسز ہمارے طرف سے کیے ہوئے نہیں تھے، اور اگر کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا کیس ہوا بھی ہے اور اگر کسی غلط کیس کے اندر کوئی شخص بند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل آزاد کرنا چاہیے۔ ہاں، ابھی تو آفریں کرنا شروع کی ہیں انہوں نے، اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اب جو سیاسی نمائندہ کسی سیاسی جماعت کا کسی ہمارے ورکر کو اپروچ کرے گا اور اسے آفر دے گا، تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی تصویر یہاں پہ لے کر آئیں گے، تصویر اس کی لگائیں گے، اور اس کے نیچے جو اس نے بولی لگائی ہے اس کو ہار پہنا کے اس کی بولی بھی لکھ کے لگائیں گے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اتنی بولی لگائی ہے اور ان پیسوں میں جو ہے وہ خرید رہا ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی کے دروازے کے سامنے اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا۔ میں نے آپ سے اپنی افواج پاکستان کے لیے بات کی ہے اور ان کے لیے احترام بالکل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے جو بھی بات کی ہے، اگر کوئی ایشوز ہوں گے اس کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے گا تو سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں پہ الیکشنز میں ریگنگ ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہم بتائیں گے الیکشن کمیشن کو۔ اگر کہیں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تو وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بتایا جائے گا کہ آپ ناکام ہوئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں۔ اگر کسی شخص کو الیکشن کمیشن جو ہے ایسے کنٹروورشل بندے کو چیف منسٹر اپوائنٹ کرے گی تو وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی توہین ہوگی، یہ ناانصافی ہے۔ جو ظلم اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور میں اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ ظلم ختم کیا جائے۔ یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل یا انڈیا کے اندر کھڑے ہوئے جو ظلم کیا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ۔ تھینک یو۔